فرض نماز کے بعد ممبر کے سامنے لوگ سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں کیمروں کی سیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. بھائی کیمروں کی سیٹنگ ہوتی ہے تو مجبوری ہے نا بیان میں, تو سنتوں لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا دائیں بائیں, ایک اجتماعی نظم کو برقرار رکھنا پہلے ضروری ہے نا. اگر بہنیں گھر رکنے آئیں تو بیوی پر بوجھ ڈال سکتے ہیں 18 روٹیوں کا. بہنیں جب گھر رکنے کے لیے آئیں تو ایک وقت کا کھانا اپنی بیوی سے پکوائیں کہ میری بہن آئی ہوئی ہے تو آج کھانا کون پکائے گا, آپ پکا کے ان کو کھانا کھلاؤ گی, مہمان ہے. اگلے ٹائم سے بولیں کہ بہن تمہارے باپ کا گھر ہے یہ اب تم کیا کرو, خود پکاؤ. چلو میری بیوی کے لیے نہیں تو اپنے لیے خود پکاؤ. تو یہ جا کے پھر بیوی پہ اتنی ذمہ داریاں ڈالنا. میں ساس سسر کی خدمت کا قائل ہوں. جو عورتیں اپنے ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی میں کبھی بھی ان کو اپریشیٹ نہیں کرتا. گھر میں بزرگ ہیں تو آپ کو اخلاقی خدمت کرنی پڑے گی, لیکن میرے بھائی اس خدمت کی بھی کوئی ایک حد. چلو ساس سسر کی ہے تو وہ دیوروں کا بھی سارا بوجھ اس پہ ڈالا ہوا ہے. چلو ایک وقت میں ڈال دیا تو اگلے وقت میں اس کو تھوڑا چھوٹ دے دو. روزانہ سارے دیوروں کے پینٹیں وہ استری کر رہی ہے, پھر بہن آ رہی ہے 10 دن رہنے کے لیے, ساری بہنوں کا کھانا 10 دن تک وہ اس کی خدمت کر رہی ہے. یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. کمزور کو جو ہے نا اتنا نہیں آپ اس کے اوپر بوجھ ڈالیں, کہ بہت سی عورتیں کہہ نہیں پاتی ہیں بیچاری, لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری خاندانی پرمپرا ہے. تو یہ ظلم جائز نہیں ہے ایک وقت کا. باقی اس سے بعد بہن کو بولے چائے بھی خود پیو گی, پانی بھی کیا کرو گی. بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے آ کے لیٹ جاتی ہیں, بولیں یہ لے آؤ وہ لے آؤ, نا یہ کر لو وہ کر لو. خود ہلو نا یار, خود ہلو. یہ تو پھر بھی میں کہتا ہوں 1-2 ٹائم کا کھانا بیوی کو چاہیے کہ وہ بہن کے لیے پکا لے, مہمان ہے. ہمارے حضرت اتنا کرتے تھے کہ اپنی خدمت میں اپنی بیوی سے, یہ تو بڑے خاندانی اخلاق ہیں جو مارکیٹ سے کیا ہیں. عورت کو چاہیے خود سے شوہر کی خدمت کرے اور اپنے سسر اور ساس کی. باقیوں کی خدمت کرے نہیں کرے اس کی مرضی ہے, لیکن ساس سسر اور شوہر ان کی خدمت بڑھ چڑھ کے خود سے کرے. اور ساس اور سسر کو چاہیے کہ جب وہ خدمت کر رہی ہے تو آپ خود سے اس کا بھی خیال کرو, اس کو تھوڑا سا سوتے وہ کو نہ اٹھاؤ. اب ساس اگر بہت بوڑھی ہے بیچاری, اٹھ کے جا نہیں سکتی کچن تک, پھر تو چلو سوتی ہوئی بہو کو اٹھا دے. اگر خود سے جا سکتی ہے تو کوئی کسی سوتے ہوئے کو اٹھانا یہ کیا ہے, بولو بھائی. ہم نے کسی عالم بزرگ کو نہیں دیکھا بیوی سو رہی ہو تو اس کو اٹھا کے بولیں کہ ناشتہ بناؤ. سوتے ہوئے کو جگانا یہ کیا ہو جاتا ہے, بشرطے کہ 18 گھنٹے سے نہ سو رہی ہو. آواز تو صحیح آ ہی نہیں رہی ہے, کیا کریں یار, تصویر پہ گزارا کریں آپ لوگ. تو یہ کچھ اخلاق ہوتے ہیں میرے بھائی. خام خامے چائے بنا لو یار. میں الحمدللہ گھر والے اگر سو رہے ہوں تو خود ہی چائے تو میں پیتا نہیں ہوں, لیکن اگر بھی بنانی ہو تو کیا کرتا ہوں. ایک دفعہ پکڑا گیا تھا, کوئی ملنے کے لیے آیا, میں چائے بنا رہا تھا اور وہ رشتے والے آئے تھے, تو انہوں نے کہا ان کا تو گھر میں رو بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ نے چائے بنا پکڑا ہے. ایک دفعہ ایک خاتون آئی تھی, جھاڑو لگاتے ہوئے پکڑ لیا تھا انہوں نے مجھے. واقعتاً میں جھاڑو لگا رہا تھا, آپ حیران ہوں گے. تو لگاتا نہیں ہوں الحمدللہ. ایک دن کیا ہوا کہ میں لگا رہا تھا, اب وہ پتہ نہیں مجھے واقعہ یاد نہیں کیوں لگا رہا تھا, کیا ہوا تھا, کوئی مجبور ہو گیا تھا یا کیا تھا مسئلہ تھا. اب یہ تو راز کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے تو گھر میں گھر والوں کے ساتھ ہاتھ اتنے نیک ہم نہیں ہیں کہ آپ سمجھیں کہ اتنے جا کے ہاتھ بٹاتے ہیں, اتنے نیک ہم بھی نہیں ہیں, لیکن بہرحال نبی کے اخلاق ہم آپ کو بتا رہے ہیں. میں اس لیے کہ گھر والے بھی بیان سنتے ہیں نا, وہ بولیں گے یار آج تو بڑی بڑی چھوڑ رہا ہے بیٹھ کے, میں یہ بھی کرتا ہوں میں یہ بھی کرتا ہوں. تو جو ہے کیا نام ہے, یوٹیوب پہ ہر کچھ آ جاتا ہے, سب پکڑا جاتا ہے آدمی. بہت مشکل ہے جھوٹ بولنا آج کل. تو لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر وہ بوڑھے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے وہ اٹھا دیں سوتی, لیکن اگر جوان ہیں تو بہو جاگ رہی ہے تو بولیں, سو گئی ہے سونے دیں بھائی, آپ خود جا کے پانی پی لیں, خود چائے بنا لیں, چھوٹے موٹے کام کیا کر لیں خود ہی کر لیں. سوتے ہوئے کو نہ اٹھاؤ, یہ بڑا برا ہوتا ہے جب آدمی خود سو رہا ہو کوئی آپ کو آ کے اٹھا دے اور بولے یہ کرو, اور کوئی کام بھی اتنا امپورٹنٹ نہ ہو. یہ تو کوئی کسی کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے, کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے. تو شوہر کو بھی چاہیے کہ سوتی ہوئی بیوی کو نہ اٹھائے. جب شوہر کو جو جس کا حق بہت زیادہ ہے. ہاں اگر کوئی عورت نالائق ہے, بے وقت پڑی رہتی ہے, یعنی ایسا بھی ہے کہ پوستی قسم کے جو بہویں ہیں اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گی, وہ 12 گھنٹے سوتی ہیں, 12 گھنٹے میں 2-4 منٹ کے لیے پھر جاگ کے پھر کیا رہتی ہیں, ایسی کا نہیں ہے, ایک نارمل روٹین کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی سو رہا ہے تو یہ بھی نہ پوچھیں کہ یہ سونے کا ٹائمنگ نہیں ہے. بھائی یہ نیند, خوراک, پیاس ایسی چیز ہے جس کے بعض دفعہ اصولی طور پر تو ٹائمنگ ہونا چاہیے, لیکن انسان بعض دفعہ ڈپریشن میں ہوتا ہے, بعض دفعہ رات کو نیند نہیں آئی وہ پھر سوتا ہے. تو اب گھر میں ایسا ماشاء اللہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ اب بہو کو رات کو نیند نہیں آئی پھر بھی فجر کے بعد سونے کی اجازت نہیں ہے. بھائی اب نیند نہیں آئی تو سونے دو اس کو. تو
اس لیے یہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی پہ بھی ظلم ہو جاتا ہے، یہ پھر کیا ہو جاتا ہے شریعت کے لحاظ سے ناجائز. ہمارے حضرت کیا کرتے تھے، تو وہ اپنی گھر والی کو کبھی اپنی اہلیہ کو یہ نہیں کہتے تھے یہ لے آؤ وہ لے آؤ، یہ فرماتے تھے مجھے ایسا لگتا ہے یہ تحکمانہ جیسے کوئی باندھی رکھی ہوئی ہے گھر میں. اب گھر میں کھانا تو گھر والے ہی پکائیں گے ظاہر ہے، تو حضرت فرماتے تھے کھانا لگوا دیں. حالانکہ لگانا حضرت کی اہلیہ نہیں ہے، مگر حضرت یہ نہیں کہتے تھے کھانا لگا دیں. حضرت فرماتے تھے اس میں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کیا کر رہا ہوں، کسی کو نوکر رکھا ہوا ہے اور ماسی کو آرڈر دے رہا ہوں، تو کھانا لگوا دیں. حالانکہ لگانا کس نے ہے؟ جب کھانا ختم ہو گیا تو حضرت فرماتے تھے کھانا کسی سے کہہ کے اٹھوا لیں، تو وہ خود ہی اٹھاتی تھی. کون تھا گھر میں؟ لیکن لب و لہجہ عزت دینے والا، اگلے کو لگے کہ یہ مجھے کیا دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں. تو آپ اپنی طرف سے عزت دو، پھر بھی اگر خدمت نہ کرے تو پھر شکایت لگاؤ بھائی کسی کو. عزت نہیں دے رہے آپ نے ٹھڈے مار مار کے جو ہے نا. ہمارے حضرت کبھی اس کے قائل نہیں تھے کہ بیوی سے پاؤں دبوائے جائیں یا جوتے پالش کروائے جائیں. ہمارے حضرت کے جتنے ہم نے اکابر قریب کے گزرے ہیں ماضی کے، مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی بہت سختی سے رد کیا اس پہ کہ بیوی سے اپنے بوٹ پالش، کیونکہ بیوی کا جو رشتہ ہے وہ پیرالل ہے، برابر. آپ کو اللہ نے جو حاکم بنایا ہے نا، تو یہاں حاکم کا مطلب کیا ہے؟ سربراہ. جیسے تبلیغ میں 4 آدمی نکلتے ہیں تو ایک کیا ہوتا ہے؟ امیر. امیر کا مطلب جب ان کی رائے میں اختلاف ہوگا تو اس کی بات سنی جائے گی، اس کا فیصلہ حرف آخر. تو جب گھر میں کسی رائے میں اختلاف ہوگا تو آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ مرد کا. یہ مطلب ہے حاکم ہونے کا. اب تبلیغ میں کسی کو امیر بنا دیا، وہ لوگوں سے اپنے بوٹ پالش کروا رہا ہے، پوچھا لگوا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، سر کی جوئیں نکلوا رہا ہے اس سے کہ میں امیر ہوں. وہ بولیں گے بھائی اس کام کے لیے تھوڑی امیر بنایا ہے. امیر تو اس کام کے لیے بنایا کہ گشت کہاں کرنا ہے، متکلم کون ہوگا. تو اس میں سب کو اگر ہم رائے لیں تو پھر تو اختلاف ہوگا، کوئی فیصلے پر آئیں گے نہیں. تو حرف آخر آپ کی بات ہوگی، آپ کی رائے آخری ہوگی. متکلم آپ نے اپنے پالش کرنے پہ لگا دی، اپنی بغلوں کے بال نوچنے پہ لگا دیا اس کو بٹھا کے کہ میں امیر ہوں. تو اسی طرح بیوی کو ماتحت بنایا ہے اللہ نے شوہر کے. کیا مطلب؟ تم اطاعت کرو گی شوہر کی. تو اطاعت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی کیا بن گئی، نوکر بن گئی یا غلام بن گئی. تو لہذا بات کرنے کا اسٹائل ایسا نہیں ہو جیسے نوکروں سے بات کی جاتی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اسٹائل کیسا ہونا چاہیے؟ عزت والا، احترام والا. یہ لے آؤ وہ لے آؤ، یہ نہیں بھائی بیگم ذرا تھوڑی سی چائے ہو جائے گی، ایسے بیگم آج تھوڑی سی کیا ہو جائے گی، چائے ہو جائے گی. کہہ رہی نہیں بنا رہی، چلو میں بنا لیتا ہوں. بیگم تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ہو جائے گا، ہے بھائی. اسٹائل کیسا ہونا چاہیے؟ بیگم تھوڑا سا کیا ہو جائے، آج تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ہو جائے. بیگم آج تھوڑا سا کوئی اچھی چیز بنا لو. بیگم آج ٹائم پہ کھلا دو یار، بہت دن ہو گئے ٹائم پہ کھایا نہیں ہے، ٹھیک ہے. بہت دن ہو گئے بیگم، تمیز سے عزت کے ساتھ کھانا ہوٹلوں میں ہی کھا رہے ہیں، تمیز سے کھلا دو. تو اس طرح اسٹائل تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے. اگر شریف خاندان کی ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا اس کے، اگر اچھے خاندان کی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اگر اچھا خاندان ہی نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی علاج، پھر اس کو پولیس بھی سیدھا، کیونکہ پولیس والوں کی بیویاں، پولیس والوں کے بھی فون آتے ہیں میرے پاس بیوی سیٹنگ پہ نہیں آ رہی. کہتے ہیں یار تم نے بڑے بڑے گنڈوں کو سیٹ کر لیا ہے. کہہ رہے ہیں یار گنڈوں کو سیٹ کر لیا بڑے بڑے، بیگم سیٹنگ پہ. میں نے کہا گوگل پہ سرچ کرو، ہر چیز مل جاتی ہے، بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ نہیں ملتا گوگل پہ. میں نے کئی دفعہ لکھ کے دیکھا، نہیں آیا، جواب ہی نہیں آیا. فرض، سنت، مستحب، واجب اور نفل میں لمبا فرق ہے، بہت ٹائم ہو گیا. میں سافٹ ویئر، یا پھر بہت لمبا سوال ہے. اقامت کے دوران کب کھڑے ہونا چاہیے؟ دونوں قول ہیں. بعض کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ پہ ہونا چاہیے، بعض فقہا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پہ جب اذان ختم ہو، وہ اقامت ختم ہو تب ہونا چاہیے. دونوں قول ہیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ضروری ہے، بیان کر دیں. یہ پھر اگلی دفعہ بیان، بہت ہو گئے بھائی، بس بہت کافی، اگلی دفعہ دے دو. یہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک.